میرے عزیز دوستوں، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ حکم دیجئے اپنے اہل و عیال کو نماز کا، اور اس پر آپ خود بھی ڈٹے رہیے اور بالکل صبر کر کر جمے رہیے نماز کے اوپر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کو نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، رزق آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام وہ پرہیزگاری کا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز اگر اولاد کو اگر سدھارنا ہے اور صحیح انداز پر لانا ہے تو ہر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ مجھے اپنی اولاد کو نماز سکھانی ہے، کیونکہ جب تک آدمی نماز کا نہیں ہوگا، نماز میں بچہ نہیں آئے گا تو وہ اس کے اندر بگاڑ آٹومیٹکلی آتا رہے گا۔ آپ کتنی بھی اس کی تربیت کر لیں، آپ کتنا بھی اس کو سمجھا دیں، آپ کتنا بھی اس کو حلال حرام کی تمیز کروا دیں، وہ اس درجے پر آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ اس کو نماز میں نہیں لگائیں گے۔ کیونکہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، یہ 16ویں سپارے کی آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دیجیے، یہ پہلا کام ہے آپ کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی کاربند رہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آج بعض لوگ خود تو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اولاد کو ضرور کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے۔ تو جب وہ والدین کے کردار کو، اخلاق کو، والدین کی کارکردگی کو جب دیکھتا ہے کہ یہ تو خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا پڑھیں گے، آٹومیٹکلی اولاد بے نمازی بن جاتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اصل میں والدین کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پڑھ رہے لیکن تم تو پڑھ لو، لیکن والدین کو بھی کاربند ہونا پڑے گا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو چاشت اور اشراق کی نماز جنگوں میں نہیں قضا کر رہے ہیں، جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑ رہے، تہجد نہیں چھوڑ رہے سفر میں، تو ان کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کاربند رہیں اپنی نماز کے اوپر، تو دوسروں کو کتنا حکم ہوگا۔ فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی قضا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں تو اتنا حکم ان کو دیا گیا ہے در حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں آج۔ تو سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ اولاد کی تربیت میں جو ہے وہ نماز کو رکھا جائے۔ پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمرۃ من تمر الصدقہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقے کی کھجور جو ہے وہ اٹھائی، فاکلھا، اور اس کو کھانے لگے، فجعلھا اکلھا، اس کو کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ، اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا کخ کخ۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں عربی کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں تھو تھو، ذرا تھوکو اسے، ہٹاؤ اسے، یہ الفاظ عربی کے اس طرح، ارمی بھی ہے، اس کو پھینکو۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ تو دیکھیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ اولاد کیا کھا رہی ہے اور ہم اس کو کھلا کیا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو حلال کھلا رہے ہیں لیکن وہ حلال کے پیسوں کو حلال میں نہیں لگاتا تو اس کے بھی ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کو روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صدقے کی کھجور انہوں نے زبردستی ان کے حلق سے نکلوا کے اس کو پھینکوایا کہ نہیں کہیں اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ حلال اور حرام کی تمیز یوں سکھائی گئی ہے اولاد کو، بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے یہ تہذیب یہ گھروں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ملک کا صدر یا وزیر اعظم، اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے لیکن ان کی توجہ اس طرف تھوڑی جائے گی کبھی۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ دین کے طالب علم ہوتے ہیں یا دنیا کے طالب علم ہوتے ہیں، آپ کے سامنے دو ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دینداروں کے طالب علموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب کتابوں کو اٹھا کے جاتے ہیں تو اپنے سینے سے یوں لگا کے جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، تفسیر کی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو، حتیٰ کہ فلسفہ اور منطق، بعض باتیں ان میں شریعت کے خلاف بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن استاد اس کی صحیح ترجمانی کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس طرح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کتابوں کو یوں رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے کسی دنیاوی طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ کتابوں کو یوں لے کے جاتا ہو؟ یا تو وہ کتابیں یوں پکڑیں گے، یہ اسٹائل ہوگا، کبھی یوں نہیں رکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔
بیگ ہوں گے تو یا وہ پیچھے لٹکائیں گے، یا وہ آج کل وہ بیلٹ والے آئے ہوئے ہیں تو وہ یا تو سرین کے پاس جائے گا اس کا، یا وہ آگے آ رہا ہوگا، اور اگر بائک پہ بیٹھا ہوا ہے تو پیٹھ کے ساتھ لگا کے رکھے گا۔ تو کتابوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اب تو بچوں کی سہولت کے لیے ٹریولنگ بیگ آ گئے ہیں، تو اس کو لے کر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے بچہ، وہ گھسٹ رہی ہیں کتابیں۔ اب اس میں اس کی ہسٹری کی کتاب بھی ہے، اس میں تاریخ کی بھی کتاب ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم اور ان کی تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو سر سید احمد خان اور جو بڑے بڑے لوگ اس جو ہے ملک کے جو لگے بندے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ رگڑواتا وہ لے جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث تو رگڑ ہی رہا ہے، اس میں اسلامیات بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام بھی ہیں، لیکن اس کو رگڑتا وہ لے کے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ اب اس طرح کرنے سے اولاد کے اندر کیا نکھار آئے گا؟ اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کیا یہ ہماری فرما بردار بنے گی، یہ ملک کو سنوارنے والی بنے گی، یہ اپنے گھر کو ہی سنبھال لے وہی کافی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بھی بچوں کی حرکتیں، اور پھر یہ چیزیں اسکول میں اس کو نہیں سکھائی جاتی۔ دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھائیں جہاں 16,000 ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے اس سے کوئی، کہیں اس کی فیس جو ہے 12,000 ہوگی، کہیں اس کی فیس 18,000 ہوگی مہینے کی ایک بچے کی، اور ان کی داخلے فیسیں تو کہاں تک چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کے سالانہ اخراجات الگ ہیں، اور پھر وین میں لے آنا اور لے جانا یہ الگ سب کچھ ہے۔ ایک ایک بچہ اگر کوئی امیر گھرانے کا پڑھاتا ہے تو وہ کم از کم بھی مہینے میں 50,000 روپے اس کے بنتے ہیں، تقریباً زیادہ ہی ہوتے ہوں گے، کم کر لو تو زیادہ 30,000 کے نیچے تو آتا ہی ہے وہ۔ لیکن وہاں یہ چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی، اس کو بس یہ ٹیلنٹ سکھایا جائے گا کہ آپ کو نوکری کرنی کیسے ہے، آپ کو اچھی جگہ پر جاب کیسے ملے گی، آپ کا سیلری پیکج جو ہے لاکھوں میں کیسے ہو جائے۔ جیسے ابھی آپ لاکھوں لگا کے اتنی بڑی پڑھائی کر رہے ہو تو وہ پھر آپ وصول کیسے کریں گے، اس کو تو یہ سکھایا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کتابوں کو پکڑنا کیسے ہے، ادب کیسے کرنا ہے، استاد سے بات کیسے کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی، وہ اس کو نہیں دکھایا جائے گا۔ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں تو یہ بھی پابندی لگا دی جائے گی کہ استاد نے ہاتھ اٹھایا کیسے۔ ہم 18,000 فیس اس لیے تھوڑی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے یہ یہاں کے جو ہے سر ان کو مارے گا یا مس ان کو پٹائی کرے گی، ایسے تھوڑی ہوگا۔ وہ تو آبجیکشن کرنے کے بھی حقدار ہوتے ہیں وہاں پر، اور باقاعدہ اس پر ایکشن لیا جاتا ہے مس کے خلاف یا سر کے خلاف کہ آپ نے کیسے مارا۔ لہٰذا یہ لاسٹ وارننگ ہے آپ کو، اگر آئندہ ایسا کیا تو آپ اپنی نوکری سے جائیں گے۔ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے یو آر فائرڈ، آپ چلے گئے، ختم۔ تو یہ آداب کیسے آئیں گے معاشرے کے اندر؟ اس کے لیے الگ ماحول ہے، وہ آپ کی 16,000 18,000 کی فیسوں سے نہیں آئیں گے، وہ اس کے لیے آپ کو الگ ماحول دینا پڑے گا۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے، اگر اولاد کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو اللہ کا بنائیں۔ یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو جب تک اولادوں کو اپنی اللہ کا نہیں بنائیں گے، اللہ سے لو ان کی نہیں لگوائیں گے، اس وقت تک آپ کے بھی وفادار نہیں رہیں گے، وہ ہمارے بھی وفادار نہیں رہیں گے کبھی۔ وہ نہ کسی بڑے کو دیکھے گا نہ بوڑھے کو دیکھے گا، نہیں بھائی، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے گا۔ اتنی سختی کرے گا اور اتنے انداز میں بات کرے گا، اس کو اپنے باپ کی اور غیر کی پہچان بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ وہیں اس کی جو ہے آ کر پھنستا ہے، وہ جہاں اس کو کئی پیسوں کا معاملہ آ جائے، پھر وہ ڈھیلا پڑ جائے گا سامنے والے کے سامنے۔ ہاں بھائی اب مجبوری ہے، یہ اس کو سکھایا اسکولوں سے ہی کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو 8 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیں، ایسا تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہ آداب کے لیے تو کہیں آپ کو داخل کرنا پڑے گا نا، یا وہ جو مدرسے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہی کو یہ آداب پتہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا، کوئی آپ مجھے بتا دے کہ ہاں اسکول میں بھی ایسا ہوا ہے، ایک مثال نہیں ملے گی۔ یہ مثالیں آپ کو ضرور ملیں گی کہ اسکول ہم نے سینٹ جوزف اور سینٹ پیٹ میں ہم نے ان کو داخل کیا ہے بچوں کو، تو وہاں جو ہے وہ عیسائیوں کی پریڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، ان کے انداز میں جو ہے وہ پرے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ جو پڑھ رہے ہیں پوئٹریز اور سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت مثالیں ملیں گی آپ کو، سینکڑوں میں نہیں، اب ہزاروں میں چلی گئی ہیں وہ مثالیں کراچی کے اندر، اور بچے ان کے رنگ میں پھر رنگتے جاتے ہیں دن بدن۔ ظاہر ہے 10 سال کسی اسکول میں ایک بچہ پڑھے گا عیسائیوں کے، اور ان کے نظریات کو دن رات دیکھتا رہے گا، اور وہاں پھر وہ ٹیوشن بھی انہی مسوں سے لیتا ہے، کوچنگ، جہاں وہ وہیں کے
پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہیں پڑھانے والی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا تربیت ہوگی؟ اس کے اندر اسلام باقی کیا رہے گا؟ اسلام سے اس کی دلچسپی کہاں تک رہے گی؟ بس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک رہے گی۔ دنیا میں تو آپ نے اس پر محنت کر دی، آپ نے 16,000 بھی دے دیے، کسی نے 12,000 بھی دے دیے، کم والے بھی ہوتے ہیں، کوئی 18,000 زیادہ والے بھی ہوتے ہیں، ایسی فیسیں چل رہی ہیں، آپ کو سب پتہ ہی، زیادہ والے بھی ہوں گے، کم والے بھی ہیں، لیکن یہ پیسہ لگ کے ان چیزوں پہ رہا ہے، اور جن اولادوں پہ ہم لگا رہے ہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھسٹتے ہوئے بیگ کو لے کے جا رہے ہیں، ٹریولنگ بیگ اب چھوٹے چھوٹے سے آ گئے ہیں، اب وہ جو ہے پہیے ہیں اس کے نیچے، اور وہ قرآن و حدیث بھی اس میں ہے، سب کچھ ہے، اور جو ہے لیڈروں کی بھی باتیں سب۔ اب قائد اعظم کو جو زمین پر رگڑنا ہوگا تو اس کے دل میں کیا اہمیت آئے گی؟ جو لیاقت علی خان کو زمین پر رگڑنا ہوگا، اس کی تصویروں کو اور ان کے اخلاقیات اور ان کی جو باتیں ہیں اور جو ان کی سیاسیت ہے ان کو وہ رگڑتا ہوا لے کے جائے گا، تو وہ تو خود بتا رہا ہے کہ ان کی سیاست کو تو میں اپنے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں۔ وہ تو خود کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی سیاست کی اوقات کیا ہے، انہوں نے کر کے کیا دکھایا ہے ملک کو، میں کر کے دکھاؤں گا۔ وہ لوٹنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر انہیں جو ہے سارے جتنے خزانے ہیں ملک کے وہ اپنی ملکیت اور مال غنیمت سمجھ کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ وہیں سے تو پیداوار ہوئی ہے یہ ساری، کہ معاشرے کو بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے، معاشرے کے سدھار کے بارے میں کوئی سوچنے والا ہی نہیں ہے، بس سوچ یہی کہ اچھے اسکول میں پڑھا لو بچوں کو، جہاں اتنی فیسیں ہو وہ اچھا ہے، اور جو عیسائیوں کے اسکول ہیں ان میں انگلش اچھی بول لیتا ہے بچہ، اور جو فلاں اسکول ہے اس میں جو ہے کمپیوٹر کے فلاں کورس کروائے جاتے ہیں، لہذا ماسٹر کر لے گا بہت اچھا رہے گا، وہاں پر اس کا فیوچر بن جائے گا۔ فیوچر یہاں تک نہیں ہے کہ موت آ گئی اور فیوچر ختم، فیوچر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا کیا کیا آپ نے؟ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟ یا قرآن عظیم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلوائی، اور وہاں قرآن عظیم کی دوسری آیت میں سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا اور نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ نبی جو نمازوں ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دی جا رہی کہ دعا مانگے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو اور مجھے نمازی بنا دیا۔ دیکھیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو نمازی بنائے اپنی اولادوں کو، جہاں داخل کرنا ہے آپ کو، لیکن نمازوں پر کڑی نظر رکھیں، آپ اپنی بھی، ہم اپنی بھی، اور ہمیں اپنی اولادوں کی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے، تب جا کے وہ معاشرہ بنائے گی، ورنہ بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا۔ جب تک وہ اللہ کے آگے جھکے گا نہیں، اللہ کا وفادار نہیں بنے گا، ہمارا اور آپ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا وہ۔ یہاں دیکھیں نا قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال تک پہنچ جائیں تو ان کو مارو، اور ان کے پھر آگے بستر بھی الگ کر دو، فرقوا بینہم فی المضاجع، کہ ان کے بستروں کو بھی جو ہے وہ الگ الگ کر دو 10 سال کی عمر میں، کہ بچے اور بچیاں الگ الگ سوئیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ اور باہر کے ممالک سے جو سوچ کے آتے ہیں، نہیں بھائی اسکولوں میں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے اور یہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھنا چاہیے، تشدد ہے یہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کی عمر میں سزا دینے کا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہاں اب بچے کو مارنا کتنا ہے، کہ بہت زیادہ مارنا یا ہر وقت مارنا یا اتنا زیادہ مارنا کہ اس کے نیل پڑ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حد میں رہ کر جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کیا کرتا ہے اس طرح، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے یہ، اور بچوں کو بالکل ہی نہ مارنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو درمیانی معاملہ رکھا گیا ہے کہ بھئی 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، آپ اس کو صرف نماز کا سمجھاتے رہیں، اس کو نماز کا کہتے رہیں، اس کو نماز سکھاتے رہیں، اس کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھاتے رہیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 سالوں کے اندر جب اس طرح کی کوئی تربیت ہوگی تو شکایت کا موقع ہی نہیں ہوگا، سب ٹھیک چلتا رہے گا۔ تو معاملات بگڑتے اسی وجہ سے ہیں آج، کہ آج اولاد کے اوپر صحیح تربیت ہے نہیں، صرف تعلیم کے اوپر، الفاظوں کے اوپر زور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آداب کے اندر آپ علیہ السلام کے ایک سوتیلے بیٹے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئیں۔ تو وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو وہ ایک پیالے میں ایک جگہ بھی سامنے والے کے سامنے بھی ہاتھ لگا رہا تھا، پھر کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 آداب یہاں سکھائے۔
سب سے پہلے تو کہا کہ سم اللہ، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو. یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو شروع کرو. ڈائریکٹ یہ بات نہیں بتائی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. پہلے تو یہ ہے کہ بسم اللہ ہے یا نہیں زندگی میں. اگر بسم اللہ ہے تو خود بخود تربیت ہوگی. اگر بسم اللہ ہی غلط ہوئی ہے، اولاد کی بنیاد ہی غلط رکھی ہوئی ہے، تو کیا بنے گی اولاد؟ سم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو بیٹا کھانے کو. یہ سمجھایا آپ علیہ السلام نے اپنے اس سوتیلے بیٹے کو. اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کل بھی یمینک، کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. شاید وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوگا، کہ سیدھے ہاتھ کو ہمیشہ استعمال کرو. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو سیدھا ہاتھ چلتا ہی نہیں ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا تو ہاتھ چلتا ہی نہیں ہے سیدھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ چلے ہی نہ. بعض مرتبہ اس طرح کے سخت الفاظ کسی کی زندگی کے بگاڑ بن جاتے ہیں. لہٰذا کسی بھی شریعت کے حکم کے اندر اگر آدمی کر نہیں سکتا نا تو فوراً جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ نہ دے، بلکہ اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ آسان فرما. کیونکہ کوئی بھی شریعت کا حکم جب تک اللہ آسان نہیں کریں گے، اس کی توفیق نہیں دیں گے، نہیں ہو سکتا ہے وہ. اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کل مما یلیکا، کہ وہاں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے. دوسری جگہ ہاتھ مت مارو، یہ آداب کے خلاف ہے. دیکھیں آپ، یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں اسکولوں میں ملیں گی کیا ہمیں؟ بعض مرتبہ یہ چیزیں مدرسوں میں بھی نہیں ملتی ہیں. آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، ہم خالی مدرسوں کی تعریفیں تھوڑی کریں گے. یہ تو آپ کو اور مجھے خود بھی تو محنت کرنی ہے. جب تک بچہ خود گھر میں تربیت حاصل نہیں کرے گا اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس، تو باہر کا کیا اس کو سکھائے گا؟ جو سب سے زیادہ مخلص ہیں وہ تو ماں باپ ہیں. جب انہی کو فکر نہیں ہے تو باہر کے استاذ کیا کریں گے، چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں؟ دین کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فکر رکھ لے گا، لیکن ایک حد تک رکھے گا.